السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف فرمائے اور تم سے درگزر فرمائے؟ حضرات ذی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس نشست کا عنوان آپ احباب نے سماعت فرمایا۔ اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے ان لوگوں کو اپنا ذہن بیدار رکھنا چاہیے کہ جو خاص اس عنوان کے مخاطب ہیں۔ سنیں گے سبھی، سمجھیں گے سبھی، عمل کا ارادہ سبھی کریں گے، لیکن وہ خاص افراد جن کی عملی زندگی کے ساتھ اس عنوان کا تعلق ہے، ایسے سربراہ، ایسے عہدیدار، ایسے منصب کے مالک کہ جو اپنے عہدے کی طاقت میں، اپنے منصب کے ذوم میں، اپنی اونچائی کی تصور اور بڑائی کے تصور میں جسے جو چاہیں جب چاہیں سنا دیں، جسے جہاں چاہیں جیسے چاہیں ٹوک دیں، روک دیں، ایسے افراد اس عنوان کا خاص مخاطب ہیں۔ وہ اساتذہ اور معلمین کہ جو اپنے زیر تربیت افراد، اشخاص اور نوجوانوں کی ہر لغزش پر، ہر خطا پر، ہر غلطی پر فوری پکڑ کرنا اپنے منصب کا فریضہ جانتے اور سمجھتے ہیں، وہ اس عنوان کے خاص مخاطب ہیں۔ میری وہ مائیں، وہ دادیاں، وہ نانیاں جو کسی گھرانے کی سربراہ ہیں، کسی خاندان کی معتبر شخصیات میں شامل ہیں، جن کی پسند اور ناپسند پورے خاندان کے فیصلے کی بنیاد بن جاتی ہے، وہ مائیں ساس کے روپ میں ہیں یا ماں کے روپ میں ہیں، خالہ کے روپ میں ہیں کہ پھوپھی کے روپ میں ہیں، کسی گھرانے کی، گھر کی سربراہ کی مسند پہ فائز ہیں، وہ بھی اس عنوان کا خاص مخاطب ہے کہ یہ تمام اشخاص اور افراد اپنے نیچے اور اپنے پیچھے چلنے والے لوگوں کی کہیں زبان حال سے اس پکار کا وہ مخاطب تو نہیں ہے کہ تم کیا مجھے نئی منزلوں کی خبر دو گے، تم کیا مجھے نئی منزلوں کی خبر دو گے، تم تو مجھے رستہ نہیں دیتے چلنے کے لیے۔ یہ جتنے بھی افراد جن کی طرف میں نے اشارہ کیا اور جو اس طرح کے تمام تر اختیارات رکھنے والے لوگ اسی قسم میں اور اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے، آگے آنے کا مطلب کیا ہے، عہدے پہ آنے کا مطلب کیا ہے، کسی کے سربراہی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کے الفاظ کے مطابق کلکم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر بڑا، تم میں سے ہر خاندان کا وہ فرد
جو باپ کے درجے پہ ہے، علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر وہ شخص جو استاد اور معلم کے طور پہ جانا جاتا ہے، لیڈر کے طور پہ، سربراہ کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں یہ بات یاد رکھے کہ وہ اپنے رعایا، اپنے متاحت، اپنے پیچھے والے افراد کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ اس سے سوال کیا جائے گا۔ سوال کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا یہی نوعیت ہوگی کہ تیرے پیچھے جو تھے وہ بگڑے کیوں ہیں، وہ ساتھ کیوں نہیں چل سکے، تو نے ان کا کیا خیال کیا؟ حضرات، سوال کی نوعیت یہ بھی ہوگی کہ جو بگڑے تھے ان کو تم سدھار کیوں نہیں سکے، جو خطا پہ تھے ان کی تم اصلاح کیوں نہ کر پائے، جو غلطی اور گناہ پہ تھے تم ان کو صحیح رستہ کیوں نہ دکھا پائے، جو خطا کے اندر ڈوبے ہوئے تھے تم ان کو اپنے قریب کیوں نہ کر پائے۔ آئیے ذرا اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب ہم کسی مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم استاد، مربی، معلم بنتے ہیں، جب ہم بڑے بھائی بنتے ہیں، جب ہم باپ کے عہدے پہ آتے ہیں، جب ہم استاد کے مقام پہ آتے ہیں، جب ماں کوئی ساس کے مرتبے پہ پہنچتی ہے، اس کو اپنے بارے میں جائزہ کس صورت میں لینا چاہیے کہ میں اپنی ذمہ داری صحیح ادا کر رہی یا نہیں کر رہی، اس کو سمجھنا ہے۔ تو آئیں ذرا پیچھے کی طرف چلیں، احادیث مبارکہ کے اوراق کو پلٹیں، تاریخ کے ادوار کو گزاریں، مسجد نبوی کی چار دیواری کے اندر ذرا اپنے آپ کو تصور کی نگاہ سے دیواروں کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھیں، اور اسی مسجد کے صحن کے اندر صحابہ کے مجمع کو تصور میں لائیں، مسجد نبوی کی مسند پہ بیٹھے ہوئے میرے آقا پیارے حبیب، معلم انسانیت، مربی انسانیت، استاد انسانیت، ان کو اس مسند پہ براجمان دیکھیں، اور اسی مسند کے اندر، اسی مجلس کے اندر، اسی پاکیزہ مجلس اور محفل کے اندر، اس اعلیٰ ترین جگہ کے اندر، مسجد نبوی کے پاکیزہ ماحول کے اندر، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں ایک نوجوان شخص آتا ہے، وہ اس مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے کہ جو کائنات کے پاکیزہ ترین افراد ہیں، کائنات کے بہترین افراد ہیں، اور وہ اس مسجد کی چار دیواری میں رسول معظم کی محفل اور مجلس میں آ کر اپنی زبان سے سوال کیا کرتا ہے؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک اجازت مانگتا ہوں۔ اجازت کس چیز کی ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں نمازیں پڑھوں گا، عبادات کروں گا، روزے رکھوں گا، اور سارے طہارت کے اعمال کے، اچھائی کے، نیکی کے کام کروں گا، جنت کے حصول کی تگودو کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا مدعا اور مطالبہ یہ ہے، آپ مجھے زنا کرنے اور بدکاری کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کریں، موقع کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، شخصیت کس طرح کی ہے، اور یہ نوجوان بات کیسی کر رہا ہے۔ جذبات امڈے، غصہ آیا، صحابہ اٹھے، ڈانٹنے لگے، دھتکارنے لگے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے اصحاب، چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ، اس کو میرے پاس آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بٹھا کر، قریب بٹھا کر کہا، نوجوان بتا کیا کہتا ہے، دوبارہ سے ذرا اپنا مطالبہ پیش کرنا، کیا اجازت لینا چاہتا ہے۔ وہ پھر سے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال یہ ہے، مجھے بدکاری اور زنا کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ میں خود کو بدل نہیں پا رہا، روک نہیں پا رہا، اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، مجھے اجازت دی جائے بدکاری اور زنا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس کے اس مطالبہ کو مسجد نبوی کی صفوں پہ بیٹھ کر رسول اللہ نے سنا ہے۔ نہ ماتھے پہ تیوری آئی، نہ زبان پہ کرختگی آئی، نہ لہجے کے اندر غصہ امڈا، نہ ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ سے کچھ سوال کرتا ہوں، جواب دے گا؟ جی جی رسول اللہ، آپ سوال کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عمل کی تو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، اتحبہ لأمک، کیا تو یہ عمل اپنی والدہ کے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری والدہ کے ساتھ یہ عمل کرنے کی اجازت مانگے؟ کہنے لگا، لا واللہ یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسا تو کبھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ کسی کو بدفعلی اور بدکاری کی اجازت دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان میرا مال آپ کی ذات پہ قربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا اتحبہ لابنتک، کیا اسی بدکاری کے عمل کو تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ کسی اپنی بیٹی کے ساتھ اس عمل کی اجازت دے گا؟ وہ پھر کہنے لگا لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی پسند نہیں کروں گا، کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا، میری جان میرا مال آپ پہ قربان، ایسا ممکن ہی نہیں. فرمایا اتحبہ لاختک، اپنی بہن کے لیے پھر یہی جواب. فرمایا اپنی پھوپھی کے لیے پھر یہی جواب. کہا اپنی خالہ کے لیے پھر یہی جواب. کہا جس طرح تو اپنے ان تمام رشتوں کے ساتھ اس عمل کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا اور پسند نہیں کرتا، اسی طرح دنیا کا کوئی فرد بھی اپنی کسی عزیزہ کے لیے کسی کے اس عمل کو برداشت نہیں کرتا. اتنا فرمان اور اتنی گفت و شنید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، اس کے سینے پہ پھیرا، اور سینے پہ ہاتھ پھیرنے کے ساتھ اللہ سے دعائیہ کلمات بولے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کی گناہوں خطاؤں غلطیوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کے دل کو پاک بنا دے، اللہ اس کو اپنی عزت و کردار کے حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. یہ دعائیہ کلمات جب کہے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. روایات بتلاتی ہیں وہ شخص وہاں سے اٹھا، پھر نوجوان جب تک زندہ رہا مدینہ کی گلیوں کے اندر کسی نے اس کو آنکھ اٹھا کر کسی عورت کی طرف دیکھتے دیکھا نہیں ہے. یہ واقعہ میں نے اور آپ نے سن لیا اور سر بھی ہلا دیا، سبحان اللہ بھی بول دیا، لیکن ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے جن جن کو مخاطب کیا ہے، میں نے جن جن کو سب سے پہلے خصوصی طور پر متوجہ کیا ہے، ذرا اپنے آپ کو کٹہرے میں لے کے آئیں، اس واقعہ کو سامنے رکھیں اور دیکھیے ہم خطا کرنے والے، گناہ کرنے والے، بدعملی کرنے والے، جرم کرنے والے، کوئی بھی غلطی کرنے والے، کسی بھی فرد خاص انسان کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، تعلق والے کے ساتھ، نوجوان بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، اس کی غلطی کے بعد ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں جیسا رسول اللہ نے کیا. ہم خطا کار کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. جب ہم کسی منصب پہ پہنچے، مقام پہ پہنچے، اس وقت کیا ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہاں تک آتے آتے ہم نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، یہاں تک پہنچتے ہم کتنی طرفہ بہکے اور بٹکے ہیں، یہاں تک آنے سے پہلے، اس مقام تک پہنچنے سے پہلے، اس تجربہ کاری تک آنے سے پہلے ہم نے کتنی مرتبہ لغزشوں کا ارتکاب کیا ہے، کوتاہیوں کا ارتکاب کیا ہے. جب ہم کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارے سامنے کسی بیٹی سے خطا ہو جائے، کسی ساس کی بہو سے خطا ہو جائے، کسی استاد کے شاگرد سے خطا ہو جائے، وہ اس کو غلطی کرتا دیکھ لے، غلطی پہ اڑتا ہوا دیکھ لے، تو اس وقت اس کی کیفیت اور اس کا کردار و رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. حضرات، ہم اسی طرح کے معاشرے کا شکار، جہاں پہ نمک تیز ہو جائے، سالن کا تھوڑا سا ذائقہ بدل جائے، شوہر سمجھتا ہے مجھے بیوی کے اوپر پورا حق ہے، میں خامن ہونے کے ناطے جس کے سامنے جب چاہیں اس کو بول سکتا ہوں، ٹوک سکتا ہوں، اس کی غلطی کو بیان کر سکتا ہوں. یہ کپڑے وقت پہ نہیں دیتی، جوتا وقت پہ پالش نہیں کرتی، یہ کھانا بنانا بھول جاتی ہے، روٹی اچھی طرح پکانا بھول جاتی ہے. ان جملوں کا اس کی بیوی کے دل پہ اثر کیا ہے، اس کے جذبات احساسات پہ اثر کیا ہے؟ کبھی خامن نے یہ بیٹھ کے سوچا ہے؟ ساس اپنی بہو کے بارے میں جب کسی غیر کے سامنے بیٹھ کر، محلے کی خواتین کے سامنے بیٹھ کر یہ بتانے پہ آمادہ ہوتی ہے یہ آج اتنے بجے نہیں اٹھتی، یہ فلاں کام فلاں وقت پہ نہیں کرتی، اس کے کاموں میں اتنا وقت اضافی لگ جاتا ہے، ہم ہوتی تھی ہم یہ کام اتنے وقت میں کر لیا کرتی تھی، ہمارے معاملات اتنی ترتیب کے ساتھ طے پا جایا کرتے تھے. کیا وہ ساس کبھی سوچتی ہے کہ اس کے ان الفاظ کے ساتھ اس کی بہو کے دل کی کیفیت کیا بن رہی؟
ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کو سن کر ذرا خود بھی اپنے بارے میں طے کریں کہ کیا یہی حوصلہ ہم میں بھی ہے؟ اس حدیث مبارکہ کو مفسرین، محدثین، شارحین حدیث نے جب کتب حدیث میں سے نکال کر اس کی شرح کی تو کم سے کم 8 قسم کے ایسے کردار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کے اندر نوٹ کیے گئے اور بیان کیے گئے کہ یہ 8 کردار ہر باپ کو سمجھنے چاہیے، ہر استاد کو سمجھنے چاہیے، ہر لیڈر کو سمجھنے چاہیے، ہر نگران کو سمجھنے چاہیے، ہر ماں کو سمجھنے چاہیے، ہر ساس کو سمجھنے چاہیے، ہر سربراہ کو سمجھنے چاہیے۔ اگر وہ چاہتا ہے معاشرے میں کوئی کردار ادا کر جائے، اگر وہ چاہتا ہے نسلوں کی تربیت کر جائے، اگر وہ چاہتا ہے اپنے پیچھے والے آنے والوں کے لیے کوئی رستہ بنا جائے، کوئی ڈگر تعمیر کر جائے، تو یہ 8 کردار جن کا خاص تعلق ہے صرف خطا کار اور گناہگار لوگوں کے ساتھ، کہ کسی کو گناہ کرتا دیکھو، کسی کو خطا پہ دیکھو، کسی کو غلطی پہ دیکھو، کسی کے جرم اور کسی کے معاملات پر تمہاری نظر پڑ جائے جو غلط ہیں، تو تم نے رویہ کون سا اپنانا ہے؟ سب سے پہلی بات حوصلہ ہے دیکھنے کا، حوصلہ ہے غلطی کو برداشت کرنے کا۔ آئیے کتنے حوصلے کے ساتھ، کتنی برداشت کے ساتھ، کتنے تحمل کے ساتھ، کتنے بڑے دل کے ساتھ مسجد نبوی کی صفوں میں کھڑے ہو کر اس شخص کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ رسول اللہ نے سنا، نہ آپ کی آواز بدلی، نہ آپ کے ماتھے پہ تیوری آئی، نہ آپ کی آنکھوں میں غصہ امڈا، نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور رحمت کا اور نرمی کا انداز بدلا۔ بڑے حوصلے کے ساتھ دوبارہ خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاس بٹھا کے پوچھا، بیٹے بتا کیا چاہتا ہے، کیا مطالبہ لے کے آیا ہے، پہلا پیغام اور درس کیا ہے؟ اگر بڑے ہو تو دل بھی بڑا کرو، اگر آگے لگے ہو حوصلہ بھی آگے لے کے آؤ، اگر تمہارے پاس منصب اور قوت ہے تو برداشت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے تاکہ تم نوجوانوں کی غلطیوں کو دیکھ کر فوری غصے میں آ جانے کی بجائے، بڑک جانے کی بجائے اور اپنے دل کو تنگ کر لینے کی بجائے اور زبان سے غصے کے کلمات ادا کرنے کی بجائے تم اس کے معاملات کو سمجھنے کے لیے اور اس کی غلطیوں کی اصلاح کے لیے اپنے دل اور ذہن کو صحیح استعمال کر سکو۔ دوسرا کردار، کیا ہر باپ، ہر استاد، ہر ساس اس نے اپنی شخصیت کو اپنے متاحت کے لیے، اپنے چھوٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بہو کے لیے ایسا پیارا بنایا ہے کہ وہ جس طرح کا بھی چاہے مشورہ اور معاملہ اپنے بڑے کے ساتھ آ کے ڈسکس کر سکے، اس کو آ کے بتا سکے یہ نوجوان ہے، اسے پتہ ہے یہ جرم ہے، گناہ ہے، خطا ہے، غلطی ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے، لیکن رسول اللہ کی شخصیت کی جاذبیت دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں کے اندر گرفت دیکھیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کے دل کے اندر اور مسلمانوں کے دل کے اندر ایک کشش دیکھیے کہ اس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرتے ہوئے رعب اور ہیبت اور خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ آئیے جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں ہم آگے ہیں، وہاں جائزہ لیجئے اپنا کہ کیا کوئی بھی آپ کا متاحت، آپ سے چھوٹا، آپ کا شاگرد، آپ کا بیٹا، بیٹی، بہن، بہو، وہ اپنے گھر کے اندر اس کو آپ کے ساتھ اپنے تعلق کے اندر یہ پذیرائی نظر آتی ہے کہ وہ جہاں الجھنے لگے، جہاں بہکنے لگے، جہاں بکھرنے لگے، جہاں ٹوٹنے لگے، جہاں گرنے لگے، وہ حوصلہ اور ہمت کر کے آ کے آپ کو بتا سکے میرے معاملات کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو رہی، بتلائیے ان سے میں بچوں تو کس طرح بچوں، نکلوں تو کس طرح نکلوں۔ یا پھر آپ کے ماتھے کی تیوری، زبان کی سختی، رعب اور ہیبت کی کیفیت، غصے اور ڈانٹ کی کیفیت اس کے قدم کو وہی روک لیتی اور زبان حال سے یہی اشارہ دیتی کہ تم کیا مجھے نئی منزلوں کی خبر دو گے، تم تو رستہ نہیں دیتے مجھے چلنے کے لیے۔ انہوں نے زندگی کی ڈگر کہاں سے سیکھنی ہے؟ ان کی انگلیاں پکڑ کر کس نے چلانا ہے؟ ان کے بٹکے ہوئے قدموں کو راہ راست پہ کس نے لانا ہے؟
ان کے کردار اخلاق کی صفائیاں کس نے کرنی ہے؟ حضرات، یہ معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو بچے، جو اولاد، جو شاگرد، جو چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات کے اندر اس طرح کی ساری چیزوں کو آپس میں ڈسکس کرنے اور شیئر کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، وہی شکار ہوتے ہیں معاشرے کے بیڑیوں کا، وہی شکار ہوتے ہیں بدنیتوں کی بدنیتی کا، وہی شکار ہوتے ہیں اس طرح کے گندے اور غلیظ ذہن اور سوچ رکھنے والے افراد کا۔ آئیے اپنے تعلقات کے اندر یہ حسن پیدا کیجئے، رسول اللہ کے کردار سے یہ سلیقہ سیکھیے کہ کوئی جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے، جس مسئلے میں بھی الجھا ہے، اسے اگر رہنمائی کی ضرورت پڑے تو وہ بلا جھجک آپ کے ساتھ آ کے بات کر سکے۔ جب تک اپنے تعلق کے اندر آپ یہ خوبصورتی پیدا نہیں کرتے، آپ نسلوں کی رکاوٹ ہیں، آپ بچوں کی راہ کا روڑا ہیں، آپ بچوں کے لیے ایک ایسی چٹان ہیں جس سے وہ سر پٹک پٹک کے پھوڑ تو سکتے ہیں، لیکن آپ سے نہ کوئی کردار سیکھ سکتے، نہ آپ سے کوئی راہ پا سکتے، نہ آپ سے کسی قسم کی کوئی تربیت لے سکتے۔ آئیے پرکھیے تیسرا کردار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے اور عمل سے صحابہ کرام نے سیکھا، تابعین محدثین نے جانا کہ جب کوئی برائی کرتا ہے تو صرف اس کے کردار میں برائی ہی تو نہیں ہوتی نا۔ اے ماں جی، ساس اگر کپڑے اچھے نہیں دھوتی، آپ کی نسلوں کو تو پروان چڑھا رہی، صفائی وقت پہ نہیں کرتی، آپ کے بیٹے کی غیرت کا تحفظ تو کر رہی، دیگر معاملات کے اندر جہاں آپ کو 10 اس سے شکایتیں ہوں گی، 50 اس کے اندر خوبیاں بھی تو ہوں گی کہ نہیں؟ آپ بڑے کیسے ہیں؟ آپ نے زندگی سے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے بال سفید کہاں کیے ہیں؟ اگر آپ صرف خطاؤں پہ نظر رکھتے ہیں، صرف غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں، صرف برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں، تو کسی کہنے والے نے کتنا بڑا جملہ بولا تھا کہ جس کی زبان سے ہمیشہ صرف تنقید نکلتی ہے، شکایت آتی ہے، اس کی مثال اس مکھی کی ہے جو پورے وجود میں سے صرف اسی جگہ پہ آ کے بیٹھتی ہے جہاں سے پیپ بہ رہی ہو، جہاں سے گندگی نکل رہی ہو۔ پورا وجود فراموش، پورے کردار فراموش، شکایت ایک عادت کی، شکایت 2 عادتوں کی، شکایت 3 عادتوں کی۔ ذرا اپنے گھروں میں جا کر جن سے آپ کو کسی بھی خطا اور غلطی کی شکایت ہے، ان کی خامیاں ایک طرف لکھیے گا، ان کی خوبیاں ایک طرف لکھیے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، خوبیوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوگی اور خامیاں اس کے مقابلہ پہ کئی گنا کم ہوں گی۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ ہم خامیاں یاد رکھتے، ہم غلطیاں تلاش کرتے، ہم غلطیوں کو کھوجنے کی فکر میں رہتے، ہم بدگمانی کی بنیاد پہ نہ کردہ غلطیوں کو بھی اور نہ کیے ہوئے جرائم کو بھی ان کے اوپر تھوپنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور جو ان کی خوبیاں ہیں ان کو چھپانے اور مٹانے کی تگدو میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ جہاں لوگوں نے دیکھا، غصے میں آئے، جذبات میں آئے کہ یہ شخص اسے پتہ نہیں چل رہا کہ مسجد کے اندر کھڑا ہو کے کیا جملہ بول رہا ہے، کس کے سامنے کیا اجازت مانگ رہا ہے، وہ غصے میں آئے، اس کی اس غلطی پر اسے پکڑنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، اسے دھتکارنے کے لیے۔ وہاں رسول اللہ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گئی تو کس پہ گئی؟ یہ جتنا بھی برا ہے لیکن اسے اتنا احساس ہے کہ مجھے جب تک شریعت اجازت نہ دے اتنی دیر تک میں یہ عمل کر سکتا نہیں۔ کرنا ہوتا تو چھپ کے کر لیتا، مجرم ہوتا تو بدکاریاں جہاں مرضی کرتا رہتا۔ اجازت لینے کیوں آیا ہے؟ پوچھنے کیوں آیا ہے؟ سوال کرنے کیوں آیا ہے؟ بھلا گناہ کی بھی کوئی اجازت لیتا ہے؟ وہ دراصل گناہ کی اجازت لینے نہیں آیا تھا، پریشان اور پشیمان تھا کہ باوجود اس احساس کے کہ یہ زنا کبیرہ گناہ ہے، سزا اس کی بہت بڑی ہے، بندہ مار دیا جاتا، سنسار کر دیا جاتا یا علاقہ بدر کر دیا جاتا ہے،
ان ساری سزاؤں کو جاننے کے بعد اور اس کی برائیوں کو سمجھنے کے بعد بھی وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، تو اس نے کہا چلو اگر میرا نفس نہیں بدلتا تو میں رسول اللہ سے جا کے اجازت ہی لے لوں۔ وہ گناہ گار نہیں تھا۔ جہاں لوگوں کی نظر گناہ کی نحوست پہ جا رہی تھی، وہاں رسول اللہ کی نظر گئی تو کس گہری خوبی پہ گئی اور کس سوچ اور فکر پہ گئی کہ اسے اگر اجازت لینے کی فکر آئی ہے تو اللہ کے ڈر سے آئی ہے نا، شریعت کے احترام کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ظاہر ہونے والی برائی کو نہیں دیکھا، اس کے اس انداز اور طریقے پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر چھپی ہوئی خوبی کو تلاش کیا۔ آپ بھی دیکھیے، جو خطا کار ہے، گناہگار ہے، غلطی کر رہا ہے، کہیں بیچارہ لا علمی میں تو نہیں کر رہا، نادانی اور جہالت میں تو نہیں کر رہا۔ اس غلطی کو مٹانے کے لیے کردار ادا کیجئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی، اس وقت بھی کہ جب ایک شخص کو ایک بار نہیں کئی بار لایا گیا، شراب پینے کے جرم میں حد اس پر لگائی گئی، سزا اس کو دی گئی، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، متعدد مرتبہ، تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے یا کوئی اور صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کی تجھ پہ پھٹکار، اللہ کی تجھ پہ لعنت، تجھے شرم نہیں آتی؟ کتنی مرتبہ شراب پیے گا اور کتنی مرتبہ دوبارہ سے لایا جائے گا؟ جہاں نظر جا رہی تھی اس کی خطا پہ، اس کی غلطی پہ، اور اس غلطی کی وجہ سے اس کے اوپر غصہ آ رہا تھا، اس کے لیے دل سخت ہو رہا تھا، اس کے لیے زبان کے جملے کرخت ہو رہے تھے، ایسے موقع پر رسول اللہ نے بولا تو کیسا پیارا جملہ بولا، کہا خاموش، لا تسبوہ والذی نفس محمد بیدہ انہو یحب اللہ ورسولہ، خبردار اس کو کچھ نہ کہنا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ یہ بندہ شراب تو ضرور پیتا ہے، اس عمل کے اندر کوتاہی تو ضرور کرتا ہے، کئی بار کر چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی قسم یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ کسی کی خامیاں، کسی کی خرابیاں، کسی کی غلطیاں اس کے کردار کے اندر، اخلاق کے اندر موجود خوبیوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی نہیں ہے۔ آئیے ٹٹولیے اپنے آپ کو، جائزہ لیجئے، بالخصوص بزرگ جائزہ لیں، استاد جائزہ لیں، لیڈر جائزہ لیں، نگران جائزہ لیں، ساس جائزہ لیں کہ آپ کو اپنے اپنے متاحتوں سے جن جن معاملات پہ شکایات ہیں، ان کے کیا معاملات کے اندر، کردار اخلاق کے اندر اس کے مقابلہ میں خوبیاں زیادہ موجود نہیں؟ آپ اگر ان سے نفرت کر رہے ہیں ان کی کسی غلطی کی وجہ سے، تو ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجوہات ان میں موجود نہیں۔ یہی ہے سبق، یہی ہے درس، یہی ہے اس واقعہ کے معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیے۔ حضرات اس سے آگے بڑھیے، اگلا قدم جو رسول اللہ نے اختیار کیا، آج ہمیں سمجھنا چاہیے، آج ہماری مجلس کے اندر ہمارے قریب کون ہے، ہم اپنے پاس کسے بٹھاتے ہیں، ہم شاباش کسے دیتے ہیں، ہم پذیرائی کس کی کرتے ہیں، ہم زبان پہ تعریف کے نام کس کے لیے لاتے ہیں؟ جو کلاس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے، جو بیٹا سب سے اچھا سبق یاد کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ بیٹا بیٹا نہیں، جو زیادہ نمبر نہیں لاتا وہ طالب علم نہیں، وہ شاگرد شاگرد نہیں، جو بہو ساس کے پاؤں زیادہ نہیں دبا سکتی، کیا وہ بہو نہیں؟ وہ بیٹے کی دلہن نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو پیچھے کر کے کہا پیچھے ہو جاؤ، اور یہ نہیں کہا نکال دو اسے مسجد کے آداب کا نہیں پتا، نکال دو اسے رسول اللہ کی محفل کی تکریم و تعظیم کا نہیں پتا، اسے استاد کی قدر و قیمت کا نہیں پتا، اسے ہماری پسند ناپسند کا احساس نہیں، نکال دو، دور کر دو۔ نانا فرمایا ادنو، اس کو میرے قریب لے کے آؤ، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو جسے کچھ نہیں آتا اس کو میرے پاس آنے دو۔ کبھی یہ طریقہ تو اپنا کے دیکھیں، کبھی بگڑے ہوئے، بہکے ہوئے، بٹکے ہوئے، ضد پہ اڑے ہوئے،
اور کسی طرح کے بھی جرم کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں کو پیار اور محبت سے اور ان کو اپنے قریب کر کے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کے تھپ تھپا کے دیکھیں تو صحیح نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ رسول اللہ کے سکھانے کا انداز یہی تھا، جہاں تربیت کرنی ہوتی تھی وہاں دوری نہیں ہوتی تھی، ڈانٹ نہیں ہوتی تھی، غصہ نہیں ہوتا تھا، بغض نہیں ہوتا تھا، وہاں محبت ہوتی تھی، درگزر ہوتی تھی، وہاں پیار ہوتا تھا، وہاں قریب کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو سکھایا، ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ کے اوپر دونوں ہاتھوں کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لے کر پھر آپ کو دعا سکھا۔ جتنے بھی انداز ہیں رسول اللہ کے کسی کو سکھانے کے، بتلانے، پڑھانے کے، ان کا جا کے جائزہ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے انداز میں اور سکھانے کے وقت کے اندر ہمیشہ اگر نظر آیا ہے تو پیار نظر آیا ہے۔ آپ ڈانٹنے کی کیفیت میں ہوں اور سمجھیں کہ میں تربیت کر رہا، آپ جھڑک رہے ہوں اور سمجھیں کہ میں اس کی غلطی کو مٹانا چاہتا، آپ اس کو غصہ دکھا رہے ہوں اور سمجھیں گے کہ میرے غصے کی وجہ سے اسے سمجھ آ جائے گی، ناممکن بات ہے۔ اگر کسی کو سمجھانا ہے، کسی کے کردار کو بدلنا ہے، کسی کی تربیت کرنی ہے، کسی کی غلطی کوتاہی کو دور کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے اس کی غلطی کو برداشت کرنے کا اور غلطی کے باوجود اس کو پیار دکھلانے کا، اس کو محبت دکھلانے کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو اسے میرے پاس آنے دو، اور پھر پاس بلایا، صرف بلایا ہی نہیں، یہاں تک محدثین نے نوٹ کیا اجلسہ بجوارہ، پاس موجود صحابہ کو پیچھے کر کے اپنے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا دیا کہ آ بھائی یہاں میرے پاس آ۔ اور ہم کیا کریں گے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ایک بار بات نہ ماننے والا مہینہ مہینہ ہم اسے بلانا گوارا نہیں کرتے، ایک مرتبہ کوئی غلطی دہرا دینے والا ہمارا غصہ اس سے کئی دن کے لیے ختم نہیں ہوتا۔ گھروں میں جائیں، خاندان میں جائیں، رشتوں کو ٹٹولیں، نعتوں کو ٹٹولیں، اپنے اس طرح کے افراد جو آپ کے متاحت، آپ سے چھوٹے، آپ سے پیچھے ہیں، ان کے ساتھ اپنے اس رویے کو جانچیں اور پرکھیں کہ کیا ان کی غلطی کے باوجود ان کو پیار دینے کا حوصلہ آپ میں ہے، ان کو قریب کرنے کی ہمت آپ میں ہے۔ اگر ہے تو واقعی آپ ان کی تربیت کر رہے، واقعی آپ ان کو بڑا بن کے دکھا رہے، واقعی آپ ان کو کچھ سکھا رہے، واقعی آپ ان کو فائدہ دے رہے۔ اور اگر یہ حوصلہ نہیں تو پھر یہی مسئلہ ہے جو عنوان کے الفاظ ہیں کہ تم تو رستہ نہیں دیتے مجھے چلنے کے لیے۔ پاس بلایا، قریب بٹھایا اور اس کے بعد اس کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد اسے بڑے پیارے کلمات کے ساتھ، ڈانٹ کے ساتھ نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، ان چیزوں کے ساتھ جس سے واقعی وہ خود بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا۔ کیا کہا؟ والدہ کا نام لیا، بیٹی بہن کا نام لیا۔ ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی اخلاق اور خوبیاں موجود ہوتی ہیں، ان کو تلاش کریں، ان خوبیوں کو ڈھونڈیں۔ اگر کسی ماں کو، کسی گھر کی عورت سربراہ کو 50-60 سال گزارنے کے بعد بھی یہ ہنر نہیں آیا کہ آنے والی بہو کو گھر کے اندر بیٹی کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی کمی موجود ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، تو بات کا غصہ نہ کیجیے گا، اس بات پہ برا نہ منائیے گا۔ ماں جی زندگی آپ نے گال دی ہے، گزاری نہیں اور سیکھا کچھ نہیں، بڑے ہو کے جانا کچھ نہیں۔ باپ اور بزرگ اور استاد اگر کسی کے ساتھ 2 سال 5 سال 10 سال گزارنے کے بعد بھی کسی بچے کے اندر یہ خوبیاں تلاش نہیں کر پایا کہ اس کو کسی بھی چیز سے روکنے کے لیے میں کون سا طریقہ اختیار کروں تو یہ میری بات سن لے گا، میری بات قبول کر لے گا، تو معذرت کے ساتھ نہ اسے استاد بننا آیا ہے، نہ اسے باپ بننا آیا ہے۔ آپ کی عمر کا کیا فائدہ؟ آپ کے سفید بالوں کا کیا مطلب؟
آپ کا تجربہ کس بٹی میں جلانے کے لیے ہے؟ آپ کے مشاہدے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ بگڑے ہوئوں کو اصلاح کرنے کے اسباب نہیں تلاش کر سکتے، ناراض ہوئے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں کر سکتے، آج جائیے ذرا جا کے پتہ کیجئے ہمارے معاشرے کے اندر جو رشتے ٹوٹ رہے، گھر بکھر رہے، طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا، ان کے اندر سب سے بڑا اور نمایاں کردار اگر نظر آئے گا تو دونوں طرف کے گھرانوں کے بڑوں کا نظر آئے گا، دونوں طرف کے بزرگوں کا نظر آئے گا۔ میں بزرگوں کے ساتھ کوئی بد تہذیبی کا انداز اپنانا نہیں چاہتا، اور یہ میرے لیے لائق اور مناسب بھی نہیں۔ ہر بزرگ، ہر بڑا ہمارے لیے قابل قدر ہے، عزت و تکریم اس کی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، آپ جانچ لیتے ہیں، بانپ لیتے ہیں، جو اتنے کر و فر کے ساتھ اتنا اپنی خواہش کے اندر ڈوبا ہوا آیا ہے کہ اسے زنا کا نام لیتے جھجک نہیں آ رہی، زنا کی اجازت لیتے شرم نہیں آ رہی، وہ گناہ کے اندر اور گناہ کے ارادے کے اندر اتنا آگے تک پہنچ چکا ہے، میرے پیارا آقا کے اندر پھر بھی اتنی حکمت و موجود ہے، اتنی دنائی موجود ہے، اتنی جو ہے عقل اور فراست فہم موجود ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بھی راہ راست پہ لانا ہے تو کس طرح لے کے آنا ہے۔ آپ اگر گھر میں نچاکی ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو نہ سمجھا سکے کہ بیٹے طلاق نہ دے، اپنی بیوی کو بسانے کے لیے یہ کردار، یہ طریقہ، یہ انداز اپنا، یہ انداز طریقے استعمال کر، اور بیٹی کو بٹھا کر یہ نہ سمجھا سکے اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہ روش اپنا، یہ خامیاں ختم کر، ان خوبیوں پہ غور کر، اس کردار کو اپنے اندر زندہ کر۔ اگر ماں اپنی بیٹی کو یہ سبق نہیں دے سکتی ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے گر نہیں سکھا سکتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو اپنا گھر سنبھالنے کا طریقہ سلیقہ نہیں سکھا سکتا ہے، تو بتلائیے اس تجربے کا کریں تو کریں کیا؟ یہ ہمارے معاشرے کے وہ المیے ہیں جن میں ہمیں ضرورت ہے بڑوں سے بڑے کردار کی، استادوں سے استادی کی تربیت کی، ان کی گہری نظر کی۔ ان کی گہری نظر غلطیاں نکالنے پہ نہیں ہونی چاہیے، ان کی گہری نظر خامیاں تلاش کرنے پہ نہیں ہونی چاہیے، ان کی گہری نظر بٹکے ہوئے قدموں پہ نہیں پڑنی چاہیے، ان کی گہری نظر پڑنی چاہیے تو اندر کردار اخلاق کے اندر موجود اور چھپی ہوئی کہیں خوبیوں پہ ہونی چاہیے۔ ان کو پھونکے مارے، ان چنگاریوں کو پھونکے مار مار کر شعلہ بنائیں، انگارہ بنائیں، الاؤ جگائیں، اور معاشرے کے اندر ایسے نوجوانوں کو کھڑا کریں جو معاشرے کے لیے ایک دیوار بن سکیں، جو ایک اینٹ کا کردار ادا کر سکیں، اور اس معاشرے کے اندر صحیح صالح انسان کے روپ میں دیکھے جا سکیں۔ اگر کسی ماں اور باپ اور استاد اور مربی اور معلم اور بڑے اور لیڈر اور سربراہ کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے تو خدا را یہ مسند چھوڑ دو، پیچھے آ جاؤ، کسی اور کو لا کے کھڑا کر کے کوئی کام کرنے دو۔ تم کیا مجھے نئی منزلوں کی خبر دو گے؟ تم تو رستہ نہیں دیتے مجھے چلنے کے لیے۔ یہ شکوہ آپ سے ہے، یہ شکایت آپ سے ہے۔ بگڑے ہوئے نوجوان اس معاشرے کی بربادی کا سبب نہیں، بگڑی ہوئی نوجوان بیٹیاں اس معاشرے کی بربادی کا سبب نہیں۔ جتنا بوجھ ہے، جتنا زور ہے نوجوان نسلوں پہ کہ یہ سنتے نہیں ہیں، سنانے کا طریقہ تو لے کے آئیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھانے کا سلیقہ تو لے کے آئیں، یہ بات مانتے نہیں ہیں، منوانے کا انداز تو سیکھ کے آئیں۔ آئیے جا کے ٹٹولیے اپنے آپ کو۔ یہ 5 اوصاف ہم نے رسول پاک کی سیرت سے پڑھے ہیں، یہ کسی مبصر کا تبصرہ نہیں ہے، یہ کسی حکیم کا مشورہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کا ذاتی کردار نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے ہیں۔ ایسے بنتے ہیں معاشرے، ایسے ہوتی ہے تربیت۔ اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے پہ آئیے، جب اس کے اندر یہ خوبی دیکھ لی، یہ ڈگر دیکھ لی
کہ اب وہ سوچنے پہ آمادہ ہے، سمجھنے پہ آمادہ ہے، اب وہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، میرا عمل برا کتنا ہے، میری سوچ بری کتنی ہے، اس میں نقصان کتنا ہے، یہ آگ جو لگاؤں گا میرے ہی گھر کو جلائے گی، یہ عادت جو اپناؤں گا میرے ہی گھر کو آ کے گرائے اور بگاڑے گی۔ اس وقت سوچنے پہ مجبور ہوا، نظر اور نگاہ کو جھکا لیا، زبان سے جو جملے بول رہا تھا اِذَنْ لِي بِالزَّنَا، اسی زبان سے جملے نکل رہے ہیں، میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، اے میرے آقا جو آپ کہہ رہے ہیں بجا فرما رہے ہیں۔ پہلے کیا روش اور بعد میں کیسی جان ساری، پہلے کیا طریقہ اور بعد میں کیسے سب کچھ قربان کر رہا۔ ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ پھیرا، اور یہاں دونوں باتیں لکھی ہیں کہ یہ معجزہ بھی ہے رسول اللہ کا، اور یہ طریقہ اور اسلوب بھی ہے سمجھتے ہوئے انسان کو مزید اپنے قریب کرنے کا۔ شاباش دو نا، سر پہ ہاتھ پھیرو نا، ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھاؤ نا، غلطی کے باوجود اس کو پیار دکھلاؤ نا، اس کے کندھے پہ ماتھے پہ پیار کرو نا، اور پھر بات کر کے دیکھو، کسان بھی جب تک زمین کو نرم نہیں کر لیتا اس میں بیج ڈالتا نہیں۔ زمین تو نرم کرو، گوڈی تو کرو۔ جب یہ دیکھا ہاتھ پیرا سینے پہ، اور ساتھ کیا کیا، اللہ کے سامنے التجا کرتے ہوئے دعا کے الفاظ بولتی ہے۔ آج کتنے ایسے والدین ہیں، کتنے ایسے استاد ہیں، کون سی ایسی ساس ہے جس کو فکر ہے اپنے گھر کی اصلاح کی، اور وہ رات کو مصلی پہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہوئے دعا کرتی ہے تو اپنی بہو کے لیے کرتی ہے۔ کوئی لا کے دکھائیں الا ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آخری اسلوب اور طریقہ کیا اپنایا؟ دعا کرنے کا۔ آپ بگڑے ہوئے کے لیے دعا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ نافرمانوں کے لیے دعا کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ آپ دعا کرنے کی ہمت اور پیار اور جذبہ رکھتے ہیں؟ اور دعا بھی پھر بے دلی کے ساتھ نہیں۔ بے دلی کی دعا تو اللہ قبول ہی نہیں فرماتے۔ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، امید کے ساتھ، آس کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اے اللہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا ملازم ہے، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا متاحت ہے، اے اللہ یہ درست ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے درست ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے لیے تو دعا ہوگی، اولاد کے لیے تو دعا ہوگی، ذرا اولاد کے دائرے سے نکل کر داماد اور بہو کی طرف ہی آ کے دیکھ لیں ہمارے معاشرے کا طریقہ کیا ہے۔ ساس شکایتیں لگاتی نظر آئے گی، بہو کے لیے دعا کرتی ہوئی ساس کسی کی نظر میں ہے تو آ کے بیان کر دے۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ سینے پہ ہاتھ پھیرا، پیار دکھایا، پذیرائی دکھائی، اور کہا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرما دے، اے اللہ اس کو کردار کی پختگی عطا فرما دے۔ اور یہاں بھی لکھا یہ بھی طریقہ ہے، آپ جس کی اصلاح چاہتے ہیں وہ آپ کا نافرمان ہے، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ آپ کی عزت و تکریم نہیں کرتا، آپ اسی کے سامنے اس کو سنا سنا کر اس کے لیے اللہ سے التجائیں کریں، دیکھیں پھر اللہ کیسے دل کی دنیا بدلتے ہیں۔ ڈانٹ نہ سنائیں، دعا سنا دیں، پھٹکار نہ سنائیں، دعا سنا دیں، غصہ نہ دکھائیں، پیار دکھا دیں۔ اس طرح کے دعائیہ کلمات جو اس کے کردار کے لیے ضروری ہیں وہ اس کو سنا کر اس کے سامنے اللہ کے حضور بولے، دیکھیے پھر ان بگڑے ہوئے قدموں کی واپسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ بدلی ہوئی سوچ واپس آپ کے پاس آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ یہ نوجوان جو آج کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں یہ آپ کے کہنے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اگر آپ یہ طریقے نہیں اپناتے تو پھر اسی آپ عنوان کا مخاطب ہیں، تم کیا مجھے نئی منزلوں کی خبر دو گے، تم تو رستہ نہیں مجھے دیتے چلنے کے لیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کل انشاءاللہ فضیلت الشیخ طاہر مقبول سلفی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لا رہے ہیں۔
ایمان میں کمال